اور کسی وفاقی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ کراچی میں کوئی ڈھنگ کا کام کرے. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ادھر دے دیں گے ادھر دے دیں گے, میں پوچھنا چاہتا ہوں نون لیگ نے کراچی میں کیا کام کیا ہے؟ ایک گرین لائن شروع کی تھی 2016 سے آج تک وہ مکمل نہیں کی. 4 سال سے تو رجیم چینج کے بعد مسلسل نون لیگ کی حکومت ہے اور اس میں پارٹنر ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. تو شکایت کس سے ہے؟ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے نون لیگ کی وفاق میں حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی کی رہی ہے, کچھ عرصے پی ٹی آئی کی بھی رہی ہے, یہ کتنی دفعہ اس کا افتتاح ہو گیا لیکن یہ نہیں بن سکا, اس پہ کام نہیں ہو سکا. K4 پنگ پونگ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بناتے نہیں ہیں. ایک تو یہ 650 ملین گیلن سے اس کو انہوں نے کم کر دیا اور اب کتنا 260 ملین گیلن پہ لے آئے, اور اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا, اور اگر مکمل ہو بھی جائے گا تو ایک تو K4 منصوبے تک پانی پہنچانے کا کام مکمل نہیں ہے, اور دوسرا کراچی میں آگمنٹیشن کام یعنی لائنوں کو ٹھیک کرنے کا کام ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بتائیں یہ شہری کہاں جائیں گے؟ لیکن مافیات سرگرم عمل ہیں اور پھر کنڈے ڈالے جاتے ہیں, جس طرح بجلی کے کنڈے ڈلتے ہیں اس طرح پانی کے کنڈے ڈلتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں عوامی سطح پر بہت بڑے فساد کا اندیشہ ہے اس شہر کراچی میں, اور جب فساد لوگ اپنے حق کے لیے اور پانی کے لیے کریں گے تو یہ لسانی رنگ دے دیں گے, یہ آبادیوں کو لڑوائیں گے اور پھر یہ دونوں مل کر جو ہے حکومت کرتے رہیں گے. تو شہریوں کو ان سازشوں سے آگاہ ہونا چاہیے. حل یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو با اختیار بنایا جائے. بجٹ آ رہا ہے, اگر اس بجٹ میں ڈائریکٹ مقامی حکومتوں ٹاؤن اور یو سی کی سطح پر پیسہ ٹرانسفر کرنے کا سسٹم بن جائے وفاق سے تو آٹومیٹیکلی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کم از کم جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز جو موجود ہیں اس میں تو ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں, یعنی پیٹ کاٹ کر جس طرح کہا جاتا ہے نا اس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کا کام بھی ان ٹاؤنز کو کرنا پڑتا ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے, جس کا بجٹ نہیں ہوتا, اور اسی طرح سے جتنے اور کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں. کچرے کا پورا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے, گھر سے اٹھانے سے لے کر لینڈ فل سائٹ تک ڈالنے کا, لیکن وہ کام بھی وہ نہیں کرتے. تو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے, اور اس کا نام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. اس لیے ان کی نورہ کشتی میں شہری آتے ہیں اور 40 سال سے بھگتتے ہیں. ان لوگوں کو بری طرح سے عوامی سطح پر الحمدللہ عوام نے ان سے بدلہ لیا تھا, ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا, ان کو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتنے دیا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, ان کو مسلط کیا, اور اب جو گند پھیل گئی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ جس نے پھیلائی ہے وہی صاف کرے گا. جو صورتحال ہے اس وقت, پیٹرول کی قیمتیں کل گورنمنٹ نے 22 روپے کم کی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ فوری طور پر جو کرنا چاہیے تھا وہ 122 روپے کم کرنے چاہیے تھے, 22 روپے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لیوی کا کیا جواز ہے ان حالات میں کہ جب کہ جنگ لگی ہوئی تھی. ویسے بھی لیوی تو یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, 8066 ارب روپے ان کے ریکارڈ میں ہے, سرکار کے جمع کیے ہیں اب تک اس میں, اور یہ پیٹرولیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھی, ریفائنریز کو کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تھی, ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے تھی. تو یہ ساری حکومتیں جو نون لیگ مسلسل رہی ہے, پیپلز پارٹی رہی ہے 3.5 سال کے لیے, پی ٹی آئی رہی ہے, باقی قاف لیگ, یہ سب ایک ہی ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ تو پی ڈی ایم ہے, یہ تو مسلسل حکومت میں. تو اب یہ بتائیں نا کہ ان لوگوں نے 8066 ارب روپے سے پیٹرولیم کی ریفائنری میں یا اس کو اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا ہے, اور وصول کس سے کیا ہے. اگر ہم ان 8066 ارب روپے کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 ہزار ارب روپے وہ ہوں گے جو ان لوگوں سے وصول کیے ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں, جو طالب علم ہیں, جو بائکیا والے ہیں, جو فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے, جو میڈیا پرسن, جو کیمرہ مین, جو فوٹوگرافر, جو مزدور, جو کسان, ان لوگوں سے انہوں نے کم از کم 3000 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں, اور ابھی تک یہ لیوی کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بتائے نا کہ یہ ٹیکس جمع کرنے کا کون سا طریقہ ہے, اور پھر مزید بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ لیوی ختم ہوگی. پیٹرول کی 10 روپے کم کیے لیوی کے, تو ڈیزل پہ 10 روپے بڑھا دیے. تو یہ کیا مطلب کام ہے؟ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی فون پہ کہا تھا, انہوں نے جب فون کیا تھا عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے لیے, کہ آپ یہ عوام کے اوپر رحم کریں اور کیوں یہ کیا ہوا ہے, آپ یہ لیوی ختم کریں. انہوں نے کہا کہ ہم پر بڑا دباؤ. میں نے کہا آپ کیوں دباؤ وصول کرتے ہیں؟ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو فورس میجور ہوتا ہے ہر معاہدے میں, تو ہم کیوں آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہوتا. یہ جو پورا حکمران طبقہ, اس میں بڑے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں,
اور حکومت چلانے والے لوگ ہیں، ان کی آئی ایم ایف سے ایک سودے بازی ہوتی ہے، کک بیکس ہوتی ہیں، اس میں انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ ڈیلز ہوتی ہیں. یہ عوام کے مفاد میں اس طرح فیصلے نہیں کر پاتے. یعنی آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا مریم نواز کے 11 ارب روپے کے جہاز پہ اور 9 کروڑ روپے کے چیئرمین سینٹ کی گاڑی پر، لیکن آئی ایم ایف کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لیوی کیوں کم کر رہے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ جائیں نا کہ آئی ایم ایف پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کے حق میں ہے کہ اس کے خلاف ہے. وہ صرف ایک اشرافیہ کے حق میں ہے، اور اس اشرافیہ کے ذریعے سے ہماری معیشت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عالمی سامراجی طاقتیں، اور ہماری سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو عوام کا یہ کام ہے کہ اس اشرافیہ سے جان چھڑائیں. کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو پورا کا پورا ہم پر مسلط ہے. پیٹرول کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو 100 ارب ڈالر بھی پاکستان کو مل جائیں وہ بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر پالیسی ٹھیک نہیں ہوں گی اور عیاشیاں اپنی حکمران کم نہیں کریں گے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو 250 روپے کی سطح پہ لایا جائے، اس لیے کہ اب ایکس ریفائنری تقریباً اتنا ہی پڑ رہا ہے، اور اس کو لاک کر دیا جائے 3 سال کے لیے. یہ 3 سال کے لیے آپ پیٹرول کی قیمت لاک کریں. آپ بجلی کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ صنعتی بجلی کو ہم جو ہے وہ 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے، وہ لے کر آئیں. اسی طرح گیس کی قیمت کم کریں اور اس کو 3 سال کے لیے لاک کریں. آپ کو کسی لیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. معیشت کا پہیہ چلے گا اور ہم سارے ٹیکسز وصول کر لیں گے. لیکن جب آپ معیشت کو ہی نہیں چلنے دیں گے، صنعتوں کو نہیں چلنے دیں گے، ایکسپورٹ کو تباہ کر دیں گے، کمپٹیشن سے میں آؤٹ کر دیں گے، تو پھر آپ لیوی پہ لیوی لگاتے رہیں گے، عوام کا بھرکس نکالتے رہیں گے، ملے گا ہمیں کچھ نہیں. اس لیے یہ پیٹرول کی قیمت 250 روپے پہ بتدریج لا کر آئندہ چند دنوں میں، اور اس کو لاک کیا جائے. لاک کرنے میں اگر اور کم ہوتی ہے آپ کمائیے، اور اگر زیادہ ہوتی ہے تو سبسڈی دیجئے. یہ اب سبسڈی پاکستان کو پے کرے گی. اسی طرح گیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب سے، وہ دوبارہ صدر ہیں، کہ آپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں جاتے جاتے ایک دستخط کیے تھے پاک ایران گیس پائپ لائن پہ. آپ نے بعد میں کہا بھائی ہم نے تو یہ بنا دی تھی لیکن بعد کی حکومتوں نے یہ نہیں کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو اب تو آپ کی حکومت ہے اور 4 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو 4 سال میں پاک ایران گیس پائپ لائن پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ اور اس وقت جب پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہے، تعریفیں آپ سمیٹ رہے ہیں، تو یہ تو رائٹ ٹائم تھا کہ آپ یہ کہتے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اسی طرح ایران کے ساتھ آزاد تجارت کریں گے اور پیٹرولیم کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر چلائیں گے. کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ثالثی بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں، اور امریکہ کے مفادات اور امریکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی طرح اس کو راضی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو وہ بات ہی نہیں کرتے کہ جو بات ہمیں ملک کے مفاد میں کرنی چاہیے. اور وفاق یہ آپس میں نورہ کشتی کرتے رہتے ہیں، حقیقت میں دونوں ایک ہیں. اور ایم کیو ایم الحمدللہ سب میں پارٹنر رہتی ہے، ہر دور میں حکومت میں شامل ہے، اسمبلی میں نورہ کشتی کرتے ہیں، عملاً ساتھ بیٹھ کر صدر مملکت کو منتخب کرتے ہیں. رجیم چینج اور عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں بھی ایم کیو ایم پیش تھی، اور عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں بھی ایم کیو ایم پیش تھی. یعنی یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو ناجائز طریقے سے سیٹیں دے دی جاتی ہیں، ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ نہیں جیت سکے، اور ناجائز طریقے سے ساری سیٹیں ان کو دے دی گئیں. بٹن اوپر کرتے ہیں تو ایک طرف ہو جاتے ہیں، بٹن نیچے کرتے ہیں تو دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کراچی کے عوام کے ساتھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے وہ سلوک کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آج شہر کی حالت بدترین ہے. اس لیے یہ جو بھی نعرہ لگائیں، وفاق کا لگائیں، صوبے کا لگائیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بکنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی قیمت لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کراچی کے عوام کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا. گزشتہ 40 سال میں ہماری نسلیں برباد کر دیں ان ظالموں نے. تعلیم سے ہم کو دور کر دیا، صحت کی سہولتوں سے دور کر دیا، سارے اداروں پہ قبضہ ہو گیا. ایم کیو ایم سے تو یہ سوال بنتا ہے کہ جب یہ ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے اور کے ڈی اے بن رہے تھے تو وہ کہاں تھے؟ وہ حکومتوں میں شامل تھے. ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ جب کراچی کی سرکولر ریلوے جس وقت ختم کی گئی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا، جب کے ٹی سی ختم کی گئی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے ادارے تباہ ہوئے، کراچی کی تعلیم تباہ ہوئی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر بیڑا غرق کیا. اور کسی وفاقی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ کراچی میں کوئی ڈھنگ کا کام کرے.
یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ادھر دے دیں گے ادھر دے دیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں نون لیگ نے کراچی میں کیا کام کیا ہے؟ ایک گرین لائن شروع کی تھی 2016 سے آج تک وہ مکمل نہیں کی. 4 سال سے تو رجیم چینج کے بعد مسلسل نون لیگ کی حکومت ہے اور اس میں پارٹنر ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. تو شکایت کس سے؟ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کراچی سرکولر ریلوے نون لیگ کی وفاق میں حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی رہی ہے، کچھ عرصے پی ٹی آئی کی بھی رہی ہے، یہ کتنی دفعہ اس کا افتتاح ہو گیا لیکن یہ نہیں بن سکا، اس پہ کام نہیں ہو سکا. K4 پنگ پونگ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بناتے نہیں ہیں. ایک تو یہ 650 ملین گیلن سے اس کو انہوں نے کم کر دیا اور اب کتنا 260 ملین گیلن پہ لے آئے، اور اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا، اور اگر مکمل ہو بھی جائے گا تو ایک تو K4 منصوبے تک پانی پہنچانے کا کام مکمل نہیں ہے، اور دوسرا کراچی میں آگمنٹیشن کام یعنی لائنوں کو ٹھیک کرنے کا کام ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بتائیں یہ شہری کہاں جائیں گے؟ لیکن مافیات سرگرم عمل ہیں اور پھر کنڈے ڈالے جاتے ہیں، جس طرح بجلی کے کنڈے ڈلتے ہیں اس طرح پانی کے کنڈے ڈلتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں عوامی سطح پر بہت بڑے فساد کا اندیشہ ہے اس شہر کراچی میں، اور جب فساد لوگ اپنے حق کے لیے اور پانی کے لیے کریں گے تو یہ لسانی رنگ دے دیں گے، یہ آبادیوں کو لڑوائیں گے اور پھر یہ دونوں مل کر جو ہے حکومت کرتے رہیں گے. تو شہریوں کو ان سازشوں سے آگاہ ہونا چاہیے. حل یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو با اختیار بنایا جائے. بجٹ آ رہا ہے، اگر اس بجٹ میں ڈائریکٹ مقامی حکومتوں ٹاؤن اور یو سی کی سطح پر پیسہ ٹرانسفر کرنے کا سسٹم بن جائے وفاق سے تو آٹومیٹیکلی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے آ جائیں گے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کم از کم جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز جو موجود ہیں اس میں تو ڈیولپمنٹ کا جتنا کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں، یعنی پیٹ کاٹ کر جس طرح کہا جاتا ہے نا اس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کا کام بھی ان ٹاؤنز کو کرنا پڑتا ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کا بجٹ نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے جتنے اور کام ان لوگوں کے ہوتے ہیں، کچرے کا پورا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، گھر سے اٹھانے سے لے کر لینڈ فل سائٹ تک ڈالنے کا، لیکن وہ کام بھی وہ نہیں کرتے. تو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس کا نام پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. اس لیے ان کی نورا کشتی میں شہری آتے ہیں اور 40 سال سے بھگتتے ہیں. ان لوگوں کو بری طرح سے عوامی سطح پر الحمدللہ عوام نے ان سے بدلہ لیا تھا، ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتنے دیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو مسلط کیا. اور اب جو گند پھیل گئی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ جس نے پھیلائی ہے وہی صاف کرے گا.